حسن عباس صاحب، حقیقت کیا ہے؟ ظاہر ہے آپ واشنگٹن میں ہیں، کنیکٹڈ ہیں اور اس کے علاوہ بہت بیلنس بات کرتے رہے ہیں. کیا ہوا تھا؟ کیا اچانک واقعی مودی نے رابطہ کیا تھا صدر ٹرمپ سے کہ سیز فائر کرائی جائے، یا ایسا نہیں ہوا تھا؟ جی، پہلی مختصر جواب تو یہ ہے کہ بالکل انڈیا نے امریکہ کو رابطہ کیا اور سیز فائر کی ریکویسٹ کی، اور اس میں قطعاً کسی قسم کا کوئی شک و شبہ موجود نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا، اور اس میں کیا صرف صدر ٹرمپ یا امریکن انتظامیہ کا عمل دخل تھا؟ تو اس میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں گا. جب یہ واقعات شروع ہوئے اور اندوناک واقعات تھے، دو ملکوں کو جنگ کے خطرے کے اوپر لے آئے، دو نیوکلیر ممالک کو، جو پاکستان کا ریئیکشن تھا پہلا، وہ میرا خیال ہے نہ صرف کہ اس میں ایک بریلینس موجود تھی آف کورس جو عام فورسز کے اعتبار سے ہے، یا ایک عسکری قوت تھی جو ایکسپیکٹ نہیں کی جا رہی تھی. مجھے یہ بھی لگتا ہے اس ضمن میں کہ یہ ہو سکتا ہے انیشلی انڈیا کا خیال تھا کہ یہ ٹریپ ہے، بیٹ ہے کہ پاکستان اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. تو پہلے یقیناً پاکستان کی جو ان کے جہازوں کو گرانا تھا، 3 تھے یا 5 تھے، الگ بحث ہے، وہ اس نے بڑا اثر پیدا کیا. دوسری بات یہ تھی کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں امریکہ اور انڈیا کے مذاکرات چل رہے تھے بہت دنوں سے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب صدر ٹرمپ نے اپنا حلف لیا تھا تو جے شنکر موجود تھے، وزیر خارجہ انڈیا کے. اس کے بعد پرائم منسٹر مودی کی ملاقات ہوئی، پھر امریکہ کے سیکرٹری ڈیفنس اور سیکرٹری آف اسٹیٹ کی ملاقاتیں ہوئیں، اور اس کے بعد وائس پریزیڈنٹ مسٹر وینس گئے انڈیا اور ان کو بڑا پروجیکٹ کیا گیا. یہ کیا گفتگو چل رہی تھی؟ یہ ٹریڈ پہ گفتگو چل رہی تھی. یہ امریکہ کے جو انٹرسٹ ہیں ان کے ایلومینیم پہ، آئرن اور پہ، ٹیکنالوجی ٹرانسفر پر جو بہت عرصے سے گفتگو چل رہی تھی، یہ وہ میں سارا سلسلہ چل رہا تھا. اب یہ اتنا کرٹیکل موقع آیا کہ اس میں صدر ٹرمپ تو ایک ڈیل میکر ہیں، وہ پیس میکر بھی ہیں میں کہوں گا، اور جیسا بھی ان کا ایک جنرل پروجیکشن ہے وہ اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں ایک پیس میکر کے طور پر، اور وہ ایک ڈیل میکر بھی ہیں. انہوں نے اس موقع پر نیگوسیشنز میں غالباً انڈیا کے سربراہ نے یا پرائم منسٹر مودی نے یا انڈیا نے کچھ ایسی کنڈیشنز رکھی جو امریکہ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھی. تو اس پہ کچھ تھوڑی سی رفٹ کہہ سکتے ہیں، کچھ ٹینشن چل رہی تھی. یہ بیک گراؤنڈ میں سلسلہ تھا. اور ڈیل میکنگ کا میں نے کیوں ذکر کیا؟ بیکاز پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انڈیا کو ثابت کیا اور کہا کہ دیکھیں آپ کے انٹرسٹ ہیں، ہمارے بھی انٹرسٹ ہیں، اور ہمارے جو کاسٹ ہے وہ پورے اس ریجن کے باقی ممالک بھی ہیں. یہ ایک فیکٹر آ گیا. اس کے بعد یو کے، یونائٹڈ کنگڈم اور سعودی عربیہ بہت اہم رول ادا کرتا رہا اس سارے تناظر میں. دونوں یہ پہلی کنورسیشن نہیں تھی جس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ آ گیا اور سیز فائر فوراً ہو گیا. اس کا جو گراؤنڈ ورک ہے وہ انگلینڈ نے، یعنی یونائٹڈ کنگڈم نے اور سعودی عربیہ نے کریٹ کیا. وہ اس پہ سیز فائر تھی. کیوں چل رہی تھی؟ کیونکہ پاکستان کی جو ملٹری رسپانس تھی وہ ان ایکسپیکٹڈ تھی. دوسری ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر اس میں چائنا. دیکھیے یہ چائنا، پاکستان نے جس طرح ایکسل کیا چائنیز ٹیکنالوجی پہ، تھنڈر پاکستان اور چائنا مل کر بنا رہے تھے بہت عرصے سے، لیکن جتنی پاکستان کی ڈیپینڈنس تھی یا پاکستان کی کولیبریشن کہنا چاہیے چائنا کے ساتھ، اس کی فل امپلیکیشنز ابھی ظاہر نہیں تھی کسی کے سامنے. یہ اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان کے پاس جیمنگ کیپیبلٹی بھی ہے، اور پاکستان کے پاس یہ کیپیسٹی بھی ہے کہ وہ انڈیا کے جہاں جہاں بیسز سے جب جہاز اڑتے ہیں تو اس کو واچ کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے پاکستان کی آرمڈ فورسز کی کیپیبلٹی کو انڈر ایسٹیمیٹ بھی کیا گیا تھا. اس سارے تناظر میں جب ایسکیلیشن شروع ہوئی تب امریکہ نے پہلے تو کہا کہ اچھا یہ خود ہی فیصلہ آپس میں کر لیں گے، بیکاز انڈیا نے یہ امریکہ کو نشاندہی کی تھی یا یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ ہم ان کو خود ڈیل کر لیں گے، آپ کو بیچ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس دفعہ ہم پاکستان کو سبق سکھائیں گے. اب آسان لفظوں میں جب ان کو ریئیکشن ہوا سخت، اور میں یہ بھی کہوں گا جو پاکستان نے اس میں بہت ہی ذہانت اور بہت ہی ریسٹرینٹ، کیا اس کا احتیاط لفظ کہوں گا میں، جو ریسٹرینٹ اور انٹیلیجنس پاکستان نے شو کی اس پوری ڈیلنگ میں، اس نے بھی ان نرو کیا انڈیا کو. اسی لیے اب آخری بات یہ، جب انڈیا نے سیکنڈ سٹرائک کی تو اس وقت پاکستان کے ایکسپیکٹڈ تو یہ تھا کہ پاکستان ریئیکٹ کرے گا پہلے اٹیک کے جواب میں. پاکستان ڈپلومیٹک وکٹری حاصل کر چکا تھا میں کہوں گا اس اعتبار سے
کہ پاکستان کو انڈیا کی جو مسلسل کوشش تھی ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کرنے کی، پاکستان اس سے باہر نکل چکا تھا. پاکستان آئسولیٹ نہیں ہوا اس حد تک جتنا انڈیا چاہتا تھا. کچھ نقصانات ہوئے، لیکن آخر میں پاکستان نے کہا کہ جناب آپ انویسٹیگیشن کیجئے. جو آپ ہی کے پروگرام میں بات ہوئی تھی کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں نیوٹرل تھرڈ پارٹیز سے، یہ بھی انڈیا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، اور انڈیا کا نیریٹو ایکسپٹ نہیں ہوا تھا. یہ ایک براڈر پکچر ہے بیہائنڈ دا سین. ان تمام باتوں سے جن کا میں نے ذکر کیا، انڈیا ایک ایسے پریشر میں تھا کہ جب اس نے فائنل ایکشن کیا تو وہ، اب جو اردو اور پنجابی کا محاورہ میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس سے مراد یہ تھی کہ انڈیا نے حملہ کر تو دیا لیکن ساتھ ساتھ انڈیا کے لیے کچھ اس سے خوف کا سبب بھی بنا، بیکاز وہ پاکستان کی کیپیسٹی دیکھ چکے تھے. اس تناظر میں انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے تو اب اٹیک کر دیا ہے، پاکستان تو ریسٹرینٹ کر رہا تھا، اب ہم نے امریکہ کو جا کے کہتے ہیں کہ جناب بس آپ 16 سوائی کرا دیں. وہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان کی سیکنڈ سٹرائک جو پاکستان نے کی وہ بھی بڑی سخت تھی. یہ سارا کانٹیکسٹ ہے، لیکن اس کا کرکس یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کو، اور میں ایز این ایکیڈیمک ہماری کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک ہوتی ہے. اگر میرا یہ خیال ہوتا تو میں آپ کو خیال کا اظہار کرتا کہ قرینہ قیاس یہ ہے، پاسبلٹی ہے، لائکلیہڈ ہے. نہیں، انڈیا نے امریکہ کو ریکویسٹ کی کہ اب آپ پاکستان سے ہمارا سیز فائر کروا دیجیے. مطلب یعنی آپ یہ کہہ رہی ہے انفارمیشن ہے آپ کی اور باقاعدہ طور پر آپ نے تصدیق کی ہے اس انفارمیشن کی، اس بنیاد پر آپ یہ بات کر رہے ہیں، آپ کی رائے نہیں ہے؟ یہ میری رائے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ میں نے جو ہمارا ایکڈیمک طریقہ ہوتا ہے، آپ کا ہائپوتھسس ہے، آپ 4 لوگوں سے بات کریں گے، آپ انالیسس کریں گے، کیونکہ بہت ان ایکسپیکٹڈ ہے. یہ بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ پاکستان ہمیشہ پاکستان کا ذکر اس پیرائے میں نیگیٹو سینس میں آتا تھا، اور انفارچونیٹلی پاکستان کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے ممبئی کے بارے میں اور ایک یا 2 اور مواقع پر، لہٰذا ایک نیگیٹیوٹی موجود تھی. اس سارے پیرائے میں اچانک جتنی سٹیٹمنٹس آئیں، اب دیکھیے صدر ٹرمپ نے جو ٹویٹس کی وہ پاکستان کو تو سنہری حروف میں لکھنی چاہیے. جب انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا، یہ پاکستان کی کنڈیشن تھی. پاکستان کی اس فائنل نیگوسیشن میں صورتحال بڑی سٹرانگ تھی. انڈیا کے کہنے پہ سیز فائر تو ہو گیا، لیکن جب پاکستان کو کہا گیا کہ اچھا اب انڈیا چاہتا ہے سیز فائر ہو، اور آپ کی جو بات یو کے سے اور سعودی عرب سے چل رہی تھی اس سیز فائر کو ہم اناؤنس کرنے لگے، تو پاکستان نے کہا ٹھیک ہے جناب، ریکویسٹ آپ کی جانب سے آئی ہے لیکن کشمیر کا ذکر ہونا ضروری ہے، ورنہ کشمیر کا ذکر نہ ہوتا. یہ بہت آپ امپورٹنٹ بات کریں. یہ بھی آپ انفارمیشن کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے ٹرمپ نے جو بیان دیا اس میں کشمیر کا ذکر ڈلوایا اور اس کنڈیشن پر پاکستان نے سیز فائر کیا. پاکستان نے یہ کہا کہ جب تک آپ یہ لانگ ٹرم فیصلہ اس کا نہیں ہوگا. اب یہ کس طرح سے کہا گیا، وزیر اعظم نے بھی کہا، اور انڈیا کی پوزیشن ویک ہو چکی تھی. انڈیا جو انفارمیشن وارفیئر تھا، دیکھیے امریکہ میں، پورے ویسٹ میں، پوری دنیا میں کہنا چاہیے، یہ چیزیں بڑی غور سے دیکھی جاتی ہیں. جب کوئی آپ کا میڈیا بالکل ایک فنیٹیکل صورتحال اختیار کر جاتا ہے، یا وہ ایسی پوزیشنز لینا شروع کر دیتے ہیں آپ کے بیوروکریٹس یا آپ کا اوور آل پبلک اوپینین، تو دنیا انگیج کرنا چاہتی ہے ان ممالک سے جہاں وزڈم ہو. اور انڈیا ہسٹوریکلی، ہم دیکھیں ان کی سویلائزیشن کو، ان کی سیکولر ڈیموکریٹک روٹس کو، ان کے کانسٹیٹیوشنلزم کو، ہم اس کو ایکنالج کرنا ضروری ہے. لیکن یہ اب جو رخ اختیار کیا ہے انڈیا کی پالیسی نے، جو انڈیا کے سب سے بڑے حامی ہیں امریکہ میں، اسکالرز ہیں، پالیسی میکرز ہیں، وہ سب بھی خاموش ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں ازر من الشمس ہیں، جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں، اردو عربی میں کہتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں رائٹنگ آن دا وال ہے. تو انڈیا سے مس کیلکولیشن ہوئی ہے، اور اس مس کیلکولیشن کا کچھ فائدہ ایسے بھی ہے، وہ جیسے کہتے ہیں نا، وہ میں ریلیجس اس کو ریفرنس نہیں دینا چاہتا، لیکن ہم کہتے ہیں نا ہمت مردہ مدد خدا. تو بعض دفعہ سرکمسٹانسز آپ اہمیت اختیار کر جاتے ہیں. اور ایک ایویڈنس میں اس میں آپ کو اور دوں گا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی چند لمحے پہلے بیان دیا ہے ریاض میں، جب ان سے دوبارہ سوال کیا گیا پریس کانفرنس میں، تو انہوں نے سیکرٹری روبیو کی جانب دیکھا، ابھی یہ شاید ڈسپلے ہو گیا ہو یا ہونے والا ہوگا، جو میں نے ہمارے دوستوں نے ہمیں بتایا. سیکرٹری روبیو کو انہوں نے کہا کہ ہاں سیز فائر انہوں نے کروایا ہے، اور ساتھ کہا کہ اب آپ پلیز پاکستانی اور انڈینز کو ڈنر ٹیبل پہ کب بٹھا رہے ہیں یا بٹھائیں گے. تو یہاں تک گفتگو ہو چکی ہے کہ انڈیا اور پاکستان آپس میں بیٹھیں گے اور بات چیت کریں گے. اب وہ کیسے چلے گی وہ ایک الگ ایشو ہے. اور صدر ٹرمپ نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ میں نے ان دونوں ممالک کو کہا کہ ہم آپ سے ٹریڈ بند کر دیں گے. انڈیا کو یہ کہنا کہ آپ سے ٹریڈ بند کر دیں گے، جو ایک گلوبل رائزنگ پاور ہے، ان کی ایک اکنامک ریلیشن شپ ہے، وہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے ویسٹرن ورلڈ کا ایک بہت بڑا پلر ہیں، اور ان کا اپنی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے. ایسے ملک کو یہ کہا جانا
یہ انڈیا کی ایک ڈپلومیٹک میں جو لفظ آ رہا ہے اگین ایکیڈیمک لفظ میں چاہتا ہوں میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اٹ واز سلیپ، لیکن دا پوائنٹ از کہ یہ انڈیا کے لیے ایک بڑا سیویئر چیلنج کی صورت میں سامنے آئی ہے ساری بات. اور ظاہر ایک ایسے وقت میں جب انڈیا خود ہی ٹریڈنگ کے حوالے سے جو ٹیرفس ہیں اس پر نیگوشیشن میں آلریڈی ہے امریکہ کے ساتھ، اور انڈیا یہ بھی چاہتا تھا، تو چائنا کے ساتھ بھی ظاہر معاملات امریکہ کے طے ہو گئے ہیں، مگر انڈیا یہ بھی چاہتا ہے کہ جو چائنا سے اگر ڈائیورٹ کرے ٹیکنالوجی اور دیگر معاملات اور ٹریڈ تو اس کا فائدہ اٹھائے. مگر مطلب ایسا کیا ہوا ہے کہ ظاہر انڈیا میں بہت زیادہ ناراضی ہے اس بات پر کہ پاکستان کو افغانستان کے ساتھ کلب کیا جاتا تھا، واقعہ ہوا پہلگام میں، اور پاکستان اور بھارت کو اب ایک ساتھ کلب کیا جا رہا ہے. نہ بین الاقوامی میڈیا میں ان کو وہ پذیرائی ملی، نہ ہی بین الاقوامی کیپٹل سے وہ پذیرائی ملی، اور ٹرمپ رک نہیں رہے ہیں، وہ مسلسل بار بار بات کیے جا رہے ہیں. اب کل مودی صاحب نے جو تقریر کی اس میں انہوں نے کہا پہلے تو وہ کہتے ہیں بات ہی نہیں کریں گے، انہوں نے کہا بات کریں گے ٹیررزم پہ اور کشمیر پر، مگر کشمیر وہ جو پاکستان کے پاس ہے، جس کو مجھے سرپرائزنگلی ڈیفنس منسٹر سے جب میں نے سوال کیا خواجہ جاسی صاحب سے، تو انہوں نے اس میں سلور لائننگ دیکھی. انہوں نے کہا تو بات ہی نہیں کرنے کو تیار ہوتے تھے، یہ اب بات کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، ورنہ تو کشمیر پہ بھی نہیں بات کرتے تھے. ظاہر ہے جب ہم بات کریں گے تو ہم پورے کشمیر پہ کریں گے. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ جب اتنا پش کر رہے ہیں تو مودی نہیں پیچھے ہٹ پائیں گے؟ جی دیکھیے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سمجھنا ان کی پالیٹکس کو ضروری ہے. وہ ایک بالکل اسٹریٹ فارورڈ آدمی، وہ جو ان کو سمجھ آ رہا ہے، جو وہ دل میں سوچ رہے ہیں اس وقت وہ کہہ رہے ہیں، اور ان کے کوئی فلٹرز نہیں ہیں، اور ان کے ارد گرد جتنی بیوروکریسی ہے اور اس کی ایک وجہ ہے. صدر ٹرمپ کی ساری پالیٹکس تھی امریکن اسٹیبلشمنٹ کو جھنجھوڑ دینے کی. وہ یہ کہتے تھے کہ امریکہ ایک ڈیموکریٹک ملک ہے، دنیا کا اہم ترین گلوبل پاور ہے، اور ہمارے ہاں جو ڈفرینٹ ہمارے حساس ادارے ہیں امریکہ میں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر جو لابیز ہیں، ان کا کہنا تھا کہ ان کا یہ بیوروکریسی یہ اتنی بڑی ایکسٹینڈ ہو گئی ہے کہ ان کے بعض حلقوں کے اپنے انٹرسٹ ڈیولپ ہو گئے. تو صدر ٹرمپ نے کہا کہ میں یہ نہیں چلنے دوں گا. ان کا پورا الیکشن کیمپین، ان کے قریبی ترین ساتھی، ان سب کا مین کیمپین یہ تھا. لہٰذا ان کو جو فیڈ بیک اداروں سے آتا ہے وہ کہہ رہے ہیں نہیں، میں ایز اے بزنس مین سیدھی بات ڈیل کروں گا. یہ 2 نیوکلیر ویپن اسٹیٹ ہیں، پاکستان ہماری کاؤنٹر ٹیررزم میں بہت ہیلپ کر رہا ہے. میرا خیال ہے وہ اس بات پہ بہت متاثر ہوئے ہیں جو ان کی کاؤنٹر ٹیررزم پہ پاکستان نے، آج بھی انہوں نے ریاض میں بھی اس کا ذکر کیا. ایک تو یہ فیکٹر سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے. انڈیا کیوں مان گیا؟ کیونکہ انڈیا چاہتا ہے کہ ریلیشن شپ آگے بڑھے، اور اس میں پاکستان کو ایک بات سمجھنی ہوگی میری نظر میں. دیکھیں، ٹیررزم پہ بات کرنی ضروری ہے. یہ پاکستان، انڈیا کا میڈیا کو تو آپ کرٹیسائز کریں، پاکستان کے میڈیا کو بھی دوبارہ یہ سوال اٹھانے ہوں گے جو اٹھائے جا رہے ہیں بعض جگہوں پہ. جو فرسٹ ہٹ ہوا ہے ہم اس کو قطعاً سپورٹ نہیں کر سکتے، بیکاز انٹرنیشنل بارڈر کراس کرنا اور کسی بھی نام پہ بغیر ایویڈنس کے، خاص کر، اور ایویڈنس ہو بھی تو وار جو ہے وہ چیزوں کا حل نہیں ہے. لیکن پاکستان کے بعض ملیٹنٹ گروپس نے پاکستان کو کس جگہ پہ لا کے پہنچایا جہاں پہ پاکستان کو بات کرنی مشکل ہو رہی ہے. کشمیر میں پاکستان کا بہت اسٹرانگ کیس تھا انٹرنیشنلی، لیگلی. پاکستان نے یوز آف ملیٹنٹ گروپس کی وجہ سے اپنے بہت سی پوزیشنز کو ویک کیا ہے. لہٰذا پاکستان کو، اب پاکستان کی پالیسی تبدیل ہو چکی ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں. پاکستان کے جو لشکر تھے یا جیش تھے، جیسے بھی لوگ تھے، ان کو لیگل کیسز ان کے خلاف ہوئے، ان کو خاموش کرا دیا گیا ہے، ان کو دبایا گیا ہے. اب ان کو مارا تو نہیں جا سکتا. آپ جب مارتے ہیں ایک کسی ایکسٹریمسٹ کو تو 5 ایکسٹریمسٹ پیدا ہوتے ہیں. تو ان کو آپ نے انگیج کرنا ہے، ان کو آہستہ آہستہ مین سٹریم میں لے کر آنا ہے. وہ ایفرٹس جاری ہیں، ڈی ریڈیکلائز کرنا ہے. لیکن پاکستان کو انڈیا کے ساتھ یہ باتیں ٹیبل پہ کھل کے کرنی پڑیں گی کہ جناب ہم بھی ایکشن کر رہے ہیں. اس میں کوئی حد تک کی بات نہیں ہے. انڈیا بھی تاکہ کھل کے آپ کے سامنے بات کرے. تو یہ نیگوسیشن کے لیے وہ کنورسیشن آسان نہیں ہوگی. لیکن کچھ اور چیمیں گوئیاں بھی ہیں پالیسی کے سرکلز میں. اب جیسے ریومرز ہوتے ہیں ہر شہر میں، ویسے امریکہ میں بھی ہیں. ایک اور زاویے سے بھی اس بات کو دیکھا جا رہا ہے. اگر میں جواب میرا لمبا نہیں ہو گیا تو میں نہیں، پلیز آپ جی کنٹینیو کیجیے. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ جو سعودی عربیہ گئے ہیں، وہاں پر یہ چانس ہے کہ وہ سعودی عرب کی ریکوائرمنٹ تھی، بہت بڑی ڈیل ہوئی ہے، $140 بلین ویپنز کی آج ڈیل ہوئی ہے سعودی عرب کے ساتھ. سعودی عرب ان کو کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کا جو ایبرمز ایکارڈ تھا، جو اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا تھا، وہ ساری جو گفت و شنید تھی، ہم اس میں حصہ تب بنیں گے جب فلسطین ایک آزاد ریاست کے مطابق جو ہے کریٹ ہو جائے گا، آزاد ریاست کا اس کو سٹیٹس لیگلی مل جائے گا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پچھلے دنوں میں ان کے بڑی سخت سٹیٹمنٹس بھی آئی ہیں اسرائیلی پالیسیز یا لیڈرز کے بارے میں، جو تھوڑی سی انپریسیڈنٹڈ ہیں. کیونکہ صدر ٹرمپ، کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ چاہتے ہیں، اور اسٹیو وٹکاف جو ان کے بڑی بریلینٹ ایڈوائزر ہیں اور جو ایران کے ساتھ بھی نیگوسیشن کر رہے ہیں،
ان کا کہنا ہے کہ جو ویسٹ بینک کی اسٹیٹ ہے وہاں پہ تو ڈکلیئر کیا گیا پیلسٹائن کو ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، یہ اگر اناؤنس کر دیا گیا کہ فلسطین کی آزاد ریاست بن گئی ہے تو سعودی عرب کی جو کنڈیشن ہے وہ کنڈیشن فلفل ہو جائے گی. اور ایسی صورتحال میں کیونکہ ظاہر ابھی خود سی این این نے رپورٹ کیا کہ ایک نروسنس، اور بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل میں ایک نروسنس پائی جاتی ہے کیونکہ ایران کے حوالے سے مثبت بیان دے رہے ہیں صدر ٹرمپ، اور پھر جو 2009 میں جب اوباما صدر بنے، حالانکہ نیتن یاہو اس وقت نئے الیکٹ ہوئے تھے مگر وہ اسرائیل نہیں گئے تو بہت اسرائیل ناراض ہوا تھا. ٹرمپ بہت بڑے اسرائیل کے حامی ہیں تو وہ توقع کر رہے تھے کہ وہ اسرائیل ضرور جائیں گے، مگر وہ قطر جا رہے ہیں، سعودی عرب جا رہے ہیں، یو اے ای جا رہے ہیں، مگر وہ اسرائیل نہیں جا رہے ہیں. اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں اب سی این این میں کہ وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ ناراض ہیں نیتن یاہو سے. کیا نروسنس اس وجہ سے ہے کہ یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے کہ صدر ٹرمپ اعلان کر دیں کہ فلسطینی ریاست بننے جا رہی ہے؟ کیونکہ نیتن یاہو نے تو آج بھی یہی اعلان کیا ہے کہ ہم داخل ہوں گے، ہماری فوج داخل ہوگی پیلسٹائن کے اندر. وہ اس بات پر قائم ہے کہ سب کو بے دخل کیا جائے گا. جی، یہ جو پہلے آپ نے فرمایا یہ ایسی بات چل رہی ہے پالیسی میکنگ. اگین یہ جو جس طرح اسلام آباد میں یا دہلی میں یا کہیں اور شہروں میں کنورسیشنز ہوتی ہیں پالیسی میں، ڈیبیٹس لوگوں کی، اسکالرز کی، اس میں یہ بات اس وقت سر فہرست ہے. اور صدر ٹرمپ کا وہاں جانا اور قطر جانا اور یو اے ای جانا، یہ تمام ممالک بہت اہم ہیں. اور سعودی عرب اس لیے بھی بڑا میجر انیشیٹو لے رہا ہے کہ قطر نے اور عمان نے بھی میں کہوں گا اپنا گلوبل سطح پہ بڑا رول ایک ایزیوم کیا ہے ایز برج بلڈرز، ایز پیس میکرز.